بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج بڑا اہم دن ہے پاکستان کی تاریخ کا. ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ مسلسل تیسری بار آج اپنے عہدے کے لیے منتخب ہوا ہے، یعنی کہ تیسری دفعہ مسلسل. ویسے تو شہباز شریف صاحب 1997 میں وزیر اعلیٰ تھے پہلی دفعہ، پھر اس کے بعد 2008 میں ہوئے، پھر اس کے بعد 2013 میں ہوئے. لیکن یہ جو اعزاز سندھ کے وزیر اعلیٰ جناب مراد علی شاہ صاحب کو حاصل ہوا ہے تیسری دفعہ یہ مسلسل ہونے کا اعزاز ان کو حاصل ہوا ہے. تو یہ بڑا ایک تاریخ ساز دن تھا. پھر آج مریم نواز صاحبہ نے پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کا، کسی بھی صوبے کی وہ پہلی مرتبہ کوئی خاتون وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی ہیں، یا وہ اس سے پہلے کبھی ہوئی نہیں، تو وہ پہلی پاکستان کی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں. تو آج کا دن بڑا زبردست ہونا چاہیے تھا، میرے الفاظ ہیں کہ ہونا چاہیے تھا. مریم نواز صاحبہ نے دو بڑے زبردست کام کیے. ایک، انہوں نے جو بڑی کوشش کی کہ جو سنی اتحاد کونسل یعنی عرف عام میں جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لوگ تھے، انہوں نے رانا آفتاب صاحب کو الیکشن لڑوانے سے گریز کیا، بائیکاٹ کر دیا، اور انہوں نے بڑی کوشش کی پاکستان مسلم لیگ نون نے، مریم بی بی نے، کہ کسی طریقے کے ساتھ ان کو منا کے واپس لے آیا جائے. کوشش بھی ہوئی لیکن وہ نہیں مانے. بڑا عموماً اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا مقصد ہوتا ہے اس کا. اس نے ریکارڈ کروا دیا، اور پھر جو کمیٹی بنتی ہے، کچھ لوگ بھیجتے ہیں اسپیکر صاحب یا گورنمنٹ سائڈ سے کہ جی کہ جائیں اپوزیشن کو منا کے واپس لے کے آئیں، لیکن ایک جمہوری پروسیس کا انہوں نے حصہ بننے سے انکار کر دیا. تو مریم بی بی کا اس کے اوپر افسوس جو تھا، وہ ایک جمہوری سوچ کی حامل کسی بھی شخصیت کا ہوتا ہے، ہونا چاہیے تھا، وہ تھا ان کا. تو یہ خوشی ہوئی. پھر جو مریم بی بی نے منتخب ہونے کے بعد جو خطاب کیا، وہ خطاب بڑا شاندار تھا، لمبا چوڑا تھا، بڑا شاندار تھا. اور اس خطاب کے جو موٹے موٹے نکات ہیں وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. جو سب سے اہم ہے، عام لوگوں کا یہ خیال تھا، اور عام لوگوں کا یہ، ہم جیسے لوگوں کا بھی یہ خیال ہے کہ مریم بی بی شاید بہت زیادہ عفو درگزر سے کام نہ لے سکے. ان کی طبیعت کچھ اس طرح کی ہے کہ وہ اپنے سیاسی مخالفین کو ان کے گھر تک چھوڑ کے آنا ان کی عادت کا حصہ ہے. اس کی مثالیں ہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ جب ان کا خاندان زیر عتاب تھا تو وہ سیاست میں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے والد کو ہیلپ آؤٹ کیا کرتی تھی، اور والد کو ہیلپ آؤٹ جب وہ وزیر اعظم تھے تو وزیر اعظم آفس میں ان کا دفتر تھا ایک، ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا، لیکن وہ بہرحال ہیلپ آؤٹ کرتی تھیں. اور یہاں سے پھڈے شروع ہوئے تھے. مطلب رئیس شریف صاحب کو بھی بڑا وٹ چڑھتا تھا، بیوروکریسی کو بھی ہوتا تھا کہ جی کہ یہ کس حیثیت میں پرائم منسٹر ہاؤس میں کام کر رہی ہیں. تو وہ میاں صاحب کی طبیعت اگر آپ کو یاد ہو تو وزیر اعظم ہوتے ہوئے ان کا ایک آپریٹ ہوا تھا لندن میں، اور یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بیٹی والی جو تڑپ ہوتی ہے وہ اپنے والد کی طبیعت کا تو ان کو زیادہ بہتر پتہ تھا. اور جب نواز شریف صاحب پہلی دفعہ سے مراد یہ ہے کہ 2013 میں جب منتخب ہوئے تھے وزیر اعظم، تو وہ بڑے بجھے سے تھے، اور لوگ سوال اٹھاتے تھے کہ ان کو کیا ہوا ہے. تو پھر مریم نے ٹویٹ کیا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے والد کی طبیعت کی وجہ سے، ناسازی طبع جس کو کہتے ہیں، اس کی وجہ سے، صحت کے مسائل کی وجہ سے بھی ہیلپ آؤٹ کر رہی تھی، لیکن پاکستان کی بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کو ان کی یہ ایکٹیویٹی پسند نہیں آئی تھی. تو اس کے علاوہ مریم بی بی جو ہیں وہ سیاست میں اس طرح سے پہلے بھی نہیں تھی، بعد میں بھی نہیں تھی، لیکن جب 2017 میں ان کی جب حکومت، والد صاحب کا وہ پاناما والا معاملہ چلا، تو ان کو انٹرویوز حسین نواز کو بھی دینے پڑے. اب پاناما کیا تھا کیا نہیں ہے، یہ تاریخ جو ہے یہ خود کھول کے اپنا آپ بیان کر رہی ہے، ہم اس پر کیا گفتگو کریں. تو مریم بی بی نے جب سیاست میں قدم رکھا تو اس وقت حالات یہ تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے طور کے اوپر جو مصیبتیں جس لیول کی بھی تھیں وہ شریف فیملی کے اوپر تھیں. اسی طرح ایک میں مماثلت تو نہیں ڈھونڈتا، لیکن بہرحال مماثلت ہے
کہ بھٹو صاحب کو بھی جب مصیبتیں ان کے اوپر آئیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، فوج نے ان کو پکڑا، تو ان کی بیٹی تھی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ، انہوں نے وہ اپنے باپ کے لیے نکلی تھی. خیر ان کی والدہ بھی جو ہیں یعنی کہ نصرت بھٹو بھی نکلی تھی. تو یعنی ایک حوالے سے ہی مماثلت بہرحال ہے. تو بہرحال مریم نے اپنے ایک وہ سیاسی لیڈر سے زیادہ وہ ایک بیٹی بولتی نظر آتی تھی. اور وہ جو تھیں، جس طرح انہوں نے عمران خان صاحب کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو جس انداز سے للکارا، جس انداز سے اس کو فیس کیا، وہ شاید لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا تھا. اور پھر مریم بی بی کی آواز کے اوپر لوگ باہر نکلتے تھے. پھر یہ آہستہ آہستہ جو سفر ہے یہ ان کا اس انداز سے شروع ہوا کہ وزیر اعلیٰ کے عہدے کے اوپر پہنچ کے ایک کہہ لیں کہ ایک سنگ میل انہوں نے حاصل کیا ہے. ابھی ان کو بہت آگے تک جانا ہے، میرا یہ خیال ہے. تو اس حوالے سے یہ پازیٹیو چیزیں تھیں. لیکن گڑبڑ ہوئی، آج ایک بڑی گڑبڑ ہوئی. وہ گڑبڑ یہ تھی کہ ایک ہم سب دوست بیٹھے ہوئے تھے گورنر ہاؤس. ہمارے کچھ دوست تھے وہ ادھر تھے پنجاب اسمبلی. ابھی مریم جو ہیں وہ تقریر کر رہی تھیں، تو جن کو دعوت نامے آئے ہوئے تھے، جنہوں نے رپورٹ نہیں کرنا تھا اس طرح سے، بہرحال دعوت نامے تھے جن صحافیوں کو، وہ گورنر ہاؤس جا کے چلے گئے تھے. تو جو عوامی منتخب وزرائے اعلیٰ یا وزرائے اعظم ہوتے ہیں، ان کی جو تقریب حلف برداری ہوتی ہے وہ ذرا مختلف ہوتی ہے. اس میں ایک عوامی رنگ ہوتا ہے، لوگ جوک در جوک آئے ہوتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، پارٹی بہت بڑی ہوتی ہے کہ لوگوں کو روکا نہیں جا سکتا، ٹوکا نہیں جا سکتا. ایک لمبا چوڑا سبزہ زار ہے گورنر ہاؤس کا، وہاں پر بندوبست کیا گیا تھا. موسم بھی تھا، کنوپی لگائی ہوئی تھی وہاں پر، وہ جو واٹر پروف ہوتی ہے. تو ہم وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو ویڈیو شیئر ہو گئی، کسی نے ویڈیو شیئر کر دی سوشل میڈیا کے اوپر کہ مریم بی بی ایک ان کی اپنی رکن پنجاب اسمبلی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے آئی ہیں، اور وہ پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے کہنے کے اوپر یا کسی اور کے کہنے کے اوپر نہیں آئی تھیں. وہ کہاں؟ پاکستان مسلم لیگ نون کے میں انہوں نے شمولیت اس طرح کے کسی دباؤ کی وجہ سے اختیار نہیں کی تھی. وہیں پر بیٹھے ہوئے جو صحافی ہیں، ان میں سے ایک صحافی نے یہ والی بات ہمیں بتائی کہ انہوں نے ایک اپنے دوست کے ساتھ مل کے، جو کہ سیاست دان ہے، کیونکہ جو عظمیٰ کاردار صاحبہ ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ ان کے شوہر ہمارے ایک سینئر صحافی ہیں، ان کے دوست ہیں. تو انہوں نے اپنے ایک مسلم لیگی دوست کے کہنے کے اوپر یہ مینج کیا تھا. عظمیٰ کاردار صاحبہ وہ ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ، جن کی آڈیو ایک پکڑی گئی تھی یا لیک ہوئی تھی، وہ کسی صحافی نے منصور علی خان صاحب کے بقول وہ اپنی آواز ایڈٹ کر کے جو گفتگو تھی ان کی وہ انہوں نے چلا دی. وہ میرا خیال ہے کہ وہ، میں صحافی کا نام بھول گیا ہوں، وہ جو گرفتار بھی ہوا تھا شاید وہ، بہرحال چھوڑیں اس بات کو. تو اس میں وہ جو ہیں بشرا بی بی کا کردار، بشرا بی بی کا اثر و رسوخ، اس پر وہ نالاں تھیں. اور انہوں نے کہا کہ جی ورکروں کی تو وہاں پر کوئی عزت نہیں، ورکروں کو تو چھوڑیں. یعنی شاید ان کی ویڈیو میں پہلی دفعہ پتہ چلا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے آڈیو میں یہ پہلی دفعہ پتہ چلا تھا کہ بڑے بڑے سرکردہ لیڈروں کے ساتھ بشرا بی بی نے کیا سلوک روا رکھا اور کس طرح ان کو کارنر کیا. اس وجہ سے ان کی رکنیت بھی ختم ہوئی، ان کو بہرحال پارٹی سے بھی نکالا. پی ٹی آئی نالاں تھی، عمران خان صاحب ناراض تھے، کیونکہ عمران خان صاحب کے ایک بہت قریبی آدمی نے کہا کہ ہم نے بشرا بی بی کے ساتھ نکاح کے بعد عمران خان صاحب کے جو رنگ روپ دیکھے ہیں، وہ تو کیئر ہی نہیں کرتے تھے، کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے. لیکن جو ہے بشرا بی بی، ان کے تو وہ آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں. اب اس کی وجہ ہم جیسے فقیروں کو تو سمجھ آتی ہے، لیکن عمران خان صاحب کے قریبی لوگوں کو، دوستوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ جادو ٹونا ہے، وہ ہیپناٹائز کیا ہوا ہے بی بی نے. تو بہرحال یہ کہانی اور ہے. میں عظمیٰ کاردار صاحبہ کی بات کر رہا ہوں. عظمیٰ کاردار صاحبہ کو پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کے باوجود کوئی بہت زیادہ اچھے طریقے سے ویلکم نہیں کیا گیا، کم ہی کیا جاتا ہے. یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر ایک حقیقت ہے کہ یا تو آپ بہت زیادہ موسٹ وانٹیڈ ہو کہ آپ کو پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ دیدہ و دل فرش نگاہ وہ والی کیفیت ہو، جس طرح وہ ماروی
ماروی میمن ان کو بڑا ویلکم نون لیگ کی طرف سے کیا گیا تھا، یا پھر جس طرح پی ٹی آئی میں جاوید ہاشمی صاحب کو بڑا ویلکم کیا گیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو. اور لیکن عظمیٰ کاردار صاحبہ جو ہیں وہ بہت زیادہ فیورٹ نہیں تھی، لیکن بہرحال انہوں نے ان حالات میں پاکستان مسلم لیگ نون کو پی ٹی آئی چھوڑ کے کیا تھا، تو وہ میرا خیال ہے کہ ان کی قدر ہونی چاہیے تھی. ویسے بھی ایک عام کارکن کی قدر ہوتی ہے، وہ تو ان کی ایم پی اے ہیں، اور اسی کے اوپر میرا خیال ہے کہ پھڈا بھی ہوا تھا فیملی کے اندر، شریف فیملی کے اندر. حمزہ شہباز صاحب کو غصہ چڑھا تھا، کچھ اس طرح کی بھی اطلاع ہیں. آج انہوں نے وہ جو کیفیٹیریا ہے غالباً وہ عمارت ہے، اسی کی وہ فوٹیج ہے، وہ والی کلپ جو ہے، ویڈیو کلپ، اس میں مریم بی بی کو وہ گلے لگی، مریم بی بی نے ان کو گلے لگایا، وہ جو سائڈ سے ہوتا ہے. لیکن وہ ذرا فرتے جذبات میں انہوں نے وہ پورا ہی جبہہ پا لیا عظمیٰ کاردار صاحبہ نے. عظمیٰ کاردار صاحبہ کی ویسے ہی عادت ہے کہ وہ ان کو پریس کانفرنسز ہوتی تھی نا جب عمران خان صاحب کی، تو وہ پیچھے کھڑے ہونے کے بجائے وہ ٹیک لگا لیتی تھیں تاکہ وہ کیمرے میں اپنے لیڈر کے پیچھے نظر آئیں کہ لیڈر کے پیچھے کون کھڑا ہے. اور وہ بڑا اس کا اہتمام کرتی تھی، اس کا دھیان بھی رکھتی تھیں، اور ان کو ان کے جو کولیگز وغیرہ پارٹی کے لوگ تھے وہ ان کو چھیڑ خانی کرتے تھے، تنگ کرتے تھے، لیکن وہ باز نہیں آیا کرتی تھی. وہ جناب وہ کہتی تھی کہ بس ہیں تو پھر ہیں، میرے ہوندیا کون ہو سکتا. تو آج مریم بی بی نے وہ ان کا ہاتھ جھٹکا ان کا. میں یہ ویڈیو دیکھ کے سوچ رہا تھا کہ مریم بی بی کو کنٹرول ہونا چاہیے تھا اپنے اوپر. آج انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ وہ انتقام نہیں لیں گی، حالانکہ ان کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ تو جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا وہ چھڑ کے نہیں ہے کار. تو یہ اچھا ان کا جیسچر تھا، اچھا خطاب تھا، لیکن باتیں ہوتی ہیں، عمل ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ، پہلی خاتون وزیر اعلیٰ، اب خاتون وزیر اعلیٰ ہو، خاتون حکمران ہو، اس سے دیکھیں یہ جو کیئرنگ ہے نا، کیئرنگ یہ عورت ذات سے جڑی ہے، محبت، وفا، کیئرنگ، ممتا، یعنی کہ باپ کی بپتا نہیں ہو سکتی. باپ کی شفقت جو ہے وہ ماں کی مطلب کو میچ ہی نہیں ہے. تو عورت جو ہے وہ تمام تر لطیف جذبات، تمام تر اخلاص اسی سے جڑے ہوئے ہیں، یہ اسی کے نام ہے، اسی سے وابستہ ہے. تو مطلب یہ جو طرز عمل تھا، ایک طرف کہنا، میں نے جس طرح پہلے کہا کہ یار کہ کہنے کی بات اور ہوتی ہے، عمل کچھ اور ہوتا ہے. اگر ان کا اپنی پارٹی کے ایک ایم پی اے کے ساتھ یہ طرز عمل ہے تو باقی نہ کی ہوئے گا. بات چھوڑ دیں انہوں نے بات کیا کہی، میرا خیال ہے وہ بات کہہ کے باہر ہی آئی تھی. وہ جو خطاب تھا وہ شاید، اگر میری چونکہ انفارمیشن اس بارے میں کوئی نہیں کہ وہ ویڈیو پہلے کی تھی کہ بعد کی تھی، وہ جس طرح والہانہ انداز میں عظمیٰ کاردار صاحبہ نے ان کو جفا ڈالا ہے جی، تو وہ لگ رہا ہے کہ ان کے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد ان کو ڈالا ہے. تو اب وہ جس طرح کر کے انہوں نے ان کو جھٹکا ہے خطاب کے بعد، اگر یہ بات بنتی ہے یا پہلے بھی ہو، سر یہ کولو فیل میں بڑا تضاد ہے، ہیوی قسم کا تضاد ہے. میں ویسے یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ یار ہماری قسمت میں یہ ایسے ہی لیڈر رہ گئے ہیں. عمران خان صاحب کی آپ نے بے حساب اس طرح کی حرکتیں دیکھی ہوں گی، بے حساب. لیکن اچھا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو پولیٹیکل ورکر ہوتے ہیں یا جو کسی پارٹی کے ساتھ جن کی جڑت ہوتی ہے یا جڑے ہوتے ہیں، وابستگی ہوتی ہے، اپنے لیڈر کی ان کو بات کوئی نظر نہیں آتی. اب پاکستان تحریک انصاف کے دوست یہ والی ویڈیو دیکھ کے عظمیٰ کاردار صاحبہ کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے یہ دیکھ کے اوے توئے لان تان کر رہے ہیں اور جناب باتیں سنا رہے ہیں مریم بی بی کو. بھائی ٹاڈا لیڈر بھی تو یہو جہی سی، اس نے کیا کم کیا ہوا ہے؟ اس کی ویڈیوز کیا نکال کے پھر وہ بھی کوئی دکھائے ان کو، پھر یہی کہہ سکتے ہیں ہم. ہماری عام پاکستانیوں کی جو کسی مطلب عام پاکستانیوں کی سادہ سی بات میں اگر کروں، بدقسمتی یہ ہے کہ یار ہمیں وہ لیڈروں کی کھیپ بند ہو گئی ہے. تو اس طرح کا کوئی واقعہ میں نے کم از کم نہیں سنا کہ نواز شریف صاحب نے اپنے کسی ورکر کے ساتھ، کسی پارٹی نہیں ملتے تھے. وہ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ملنا چاہتے ہیں
تو وہ بس اپنی مرضی جب آئے گی تو وہ ملیں گے، اسمبلی سیشن میں جائیں گے تو ملیں گے. لیکن یہ بتدریج جو ہے وہ ایک انحطاط کا شکار ہوئی ہے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں نواز شریف صاحب نے کبھی اس طرح مس بہیو نہیں کیا کبھی اپنے کسی کارکن کے ساتھ. کم از کم میں نے تو اپنی جو صحافتی تاریخ ہے اس میں نے نہیں دیکھا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں تو میں اس شخص سے ملا ہوں ٹوبا ٹیک سنگھ کا، جس نے ایک دفعہ ذوالفقار علی بھٹو وہاں پر گئے، وہ کسی پل کے اوپر نکلے، لوگوں کو دیکھ کے ان کے کارکن کھڑے تھے تو گاڑی روک کے باہر آ گئے. الیکشن کمپین کے دنوں کی بات ہے. تو انہوں نے وہ ہاتھ ملایا، میں اب نام ان صاحب کا بھول گیا ہوں جو ورکر تھے، تو وہ ان کو آج تک بھٹو صاحب کا ہاتھ بھلانا نہیں بھولا. وہ کہتے ہیں کہ میں ہاتھ ڈا نرم سی، میں پھڑ کے نا دونوں ہاتھ نال میں ہاتھ پھڑ چڑیا. تو بھٹو صاحب نے مجھے کہا کہ میرا نام لے کے کہ مثال کے طور پہ بشیر صاحب، وہ میں نے ابھی آگے ایک جلسے میں بھی جانا ہے، وہاں پہ لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں، تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بھٹو صاحب نے ہاتھ نہیں چھڑوایا اپنے اس کارکن کے ہاتھ سے اپنا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مریم بی بی کو جو ہے وہ چونکہ بڑی دیکھیں کہ پولیٹیکل پارٹیاں بڑی مشکل سے بنتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیاں بڑی مشکل سے پروان چڑھتی ہیں. ہماری پہلے بھی دلی دعا تھی پاکستان تحریک انصاف سے متعلق کہ یہ بن گئی ہے، جیسے بھی بنی ہے، جس نے بھی بنائی ہے یا اس کو جس نے بھی پروان چڑھایا ہے، اب یہ بن چکی ہے، یہ ایک سیاسی حقیقت ہے، اس کو قائم رہنا چاہیے. اور اس کو جو بار بار ہم سر پیٹتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حرکتیں کسی خود کش حملہ آور جیسی ہیں اپنی پارٹی اور اپنی سیاست کے اوپر. تو ابھی تو وہ وقت ہے یا کہہ لیں کہ حالات کا ایک بہاؤ ہے، لیکن عمران خان صاحب کی حرکتیں جو ہیں وہ کسی خود کش حملہ آور سے کم نہیں ہیں. تو اس پارٹی کو بچ کے رہنا چاہیے، اس پارٹی کو سلامت رہنا چاہیے. اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس بھی شاید اس کے بعد کوئی اتنا سنہری موقع ہاتھ میں نہ آئے اپنی سروائیول کا. اگر اس کو یہ اس کی بقا کی جنگ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی. اگر مریم بی بی سرو کر گئیں، اگر مریم بی بی پنجاب کو آگے لے کے بڑھ گئیں تو یہ ایک مثال ہوگی، یہ ایک حوالہ ہوگا سیاسی جد و جہد کا بھی اور عملی جد و جہد کا بھی، اور ایک حکومت سازی کا بھی اور حکومت گری کا بھی، یعنی کہ جس کو گورننس کہتے ہیں اس کا بھی. تو اور اگر اس میں وہ ناکام رہیں تو پھر ظاہر ہے کہ نقصان جو ہے وہ قوم کا ہوگا، پھر کوئی اور پارٹی آ جائے گی، اس میں بھی کوئی شک نہیں. تو مریم بی بی کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، یہ بہت ایک نیگیٹو امپیکٹ گیا ہے. باقی پنڈال کے اندر وہ جہاں پر تھی وہاں پر تاثرات کیا تھے، حمزہ شہباز کس دل سے آئے، شہباز شریف صاحب اتنے خوش کیوں لگ رہے تھے، نواز شریف صاحب کے چہرے کے اوپر جو پرچھائیاں تھیں وہ کون سی پرچھائیاں تھیں، ایک ہی وقت میں وہ کون سی ملی جلی کیفیت کا شکار نظر آئے. اس پر پھر بات کریں گے اگلے ولاگ میں. یہ میں بات بہت لمبی ہوگی ہماری آپس کی، تو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں اسی کا ذکر کریں گے. اور صدر عارف علوی صاحب کی وہ جو حرکت ہے، میں اس کو سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا اس حرکت کو نام دوں، اس پر بھی اگلے ولاگ میں اس کا ذکر کریں گے. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.